مریم نواز، میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ان کو۔ یہ جمہوریت کے نام پہ یہ دھبا ہیں، یہ جاہل لوگ، یہ جاہل اور نکمے لوگ جنہوں نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیوں ٹرمپ ہار گئے، اور ٹرمپ جو اتنی زیادہ کہا ہی جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو خاص طور پہ ان کی اپنی ایک سفید فام کمیونٹی ہے، ان کے لیے وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے، اور ان کے لیے جو ہے نا بہت سی پاورز، خاص طور پہ یہودی لابی خاص طور پہ ان کے لیے بڑی محنت کر رہی تھی، بڑا زور لگا رہی تھی۔ انہوں نے یو اے ای سے تسلیم بھی کروا لیا اسرائیل کو، اس کے باوجود آخر ایسی کیا وجوہات تھیں کہ ٹرمپ الیکشن ہار گئے، اور جو بائیڈن نے ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے جو بائیڈن یہ الیکشن جیت گئی۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر میں نیو یارک کی 5th ایونیو اسٹریٹ کے اوپر کسی شخص کو گولی بھی مار دوں تو میری مقبولیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اتنا کانفیڈنس تھا ٹرمپ کو اپنے اوپر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کی جارحانہ پالیسی تھی، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ڈیسنٹ لوگ تھے وہ ان سے خائف ہو گئے۔ جو شدت پسند تھے، جو ہے نا ایک طرح سے کنزرویٹو تھے، وہ تو ایک حد تک ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن جو ڈیسنٹ لوگ تھے وہ ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ان سے خائف ہونے لگ گئے، اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ ان کو ووٹ دیا تھا، وہ ان کے طرز عمل سے اور ان کے رویے سے آہستہ آہستہ خائف ہونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو ووٹ دینے کی ہم نے بڑی غلطی کی تھی۔ ان کے نسل پرستانہ جو بیانات ہیں اور سفید فام کی جو بالادستی ہے، اس نے بھی ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور یہ آپ نے رزلٹ دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ان کو اس حوالے سے نقصان پہنچایا۔ خاص طور پہ جارج فلائیڈ کی موومنٹ جو تھی کہ بلیک لائیوز میٹر جو ہے وہ شروع کی گئی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ، جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا ایک اہم رول ہے کہ جتنے بھی واقعات آئے وہ سارے کے سارے ایک طرح سے ٹرمپ کے لیے خوفناک تھے آخری سال کے اندر، چاہے وہ کووڈ تھا، چاہے وہ جارج فلائیڈ کی موومنٹ تھی، چاہے وہ اور جتنی بھی چیزیں تھیں، ان سب پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اب جو جن لوگوں نے بائیڈن کو ووٹ دیا وہ بیسیکلی چاہتے تھے کہ اخلاقیات کی واپسی ہونی چاہیے اور نفرت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے بہت زیادہ معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر نفرت پھیلا دی ہے، اور ان کا جو رویہ ہے اسٹریٹ فارورڈ کہ وہ سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی بیان داغ دیتے ہیں، اس سے امریکہ کی عزت میں واضح طور پہ کمی ہوئی ہے۔ ووٹ بینک بڑھانے کی انہوں نے بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے انہی کے وہ صدر ہیں، اور جو لوگ ان کے مخالف تھے ان کے اوپر وہ مسلسل تنقید کیا کرتے تھے۔ ایون آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سیکورٹی فورسز یعنی فوج بھیجنے کا بھی اعلان کر دیا تھا ان سٹیٹس کے اندر جہاں پہ بلیک لائیو میٹرز کی جو موومنٹس ہیں وہ چل رہی تھیں۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف کی طرح جو ہے وہ صرف اور صرف پہلے اپنا، یعنی کہ اپنے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں سوچتے تھے۔ پہلے وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ پوری دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جبکہ ان کی یہ بات کہ جی آپ ہم رزلٹ مانیں گے، لیکن صرف اس صورت میں اگر ہم جیت گئے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کا کس طریقے سے، امریکہ کی جمہوریت کو پوری دنیا کے اندر مذاق بنا دیا۔ جو بائیڈن تھے ان کی شہرت ایک طرح سے کافی اچھی تھی۔ اس سے پہلے وہ 1987 اور 2007 کے اندر 2 دفعہ الیکشن لڑ چکے تھے صدارت کا، اور 2 دفعہ وہ ہار چکے تھے۔ بہرحال جو سفید فام مزدور تھے انہوں نے جو بائیڈن کو پراپر طریقے سے سپورٹ کیا، اور 2016 میں لوگوں نے واشنگٹن میں بیسیکلی سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ سب جنہوں نے بھی دیا تھا ووٹ، وہ انتہائی مایوس ٹرمپ سے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور سب سے بڑھ کے بات جو ہے وہ بحران جو تھا کووڈ کا، اس کے اندر وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے، صحیح فیصلے کرنے میں وہ ناکام ہوئے۔ بیسیکلی یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہی اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں بحران کے اندر، وہ اس کی لیڈرشپ کو جو ہے نا ایک طرح سے منواتی ہیں کہ یہ شخص، اس نے بحران کے اندر بڑے اچھے فیصلے کیے، اور اس بحران سے نکالنے
نکالنے کے اندر مدد کی قوم کو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ابھی تک اس بحران کے اندر برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ایک میٹر کرتی ہے کسی بھی الیکشن کے رزلٹ کے اوپر، وہ یہ ہوتی ہے کہ آج سے 4 سال پہلے حالات کیسے تھے، آج سے 5 سال پہلے حالات اس سے بہتر تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی صدر ہے یا وزیر اعظم ہے اس کا اگلے الیکشن میں الیکٹ ہونا بہت مشکل ہے۔ اسی چیز کو ہمارے حکمران ہمیشہ جو ہے نا ایکسپلائٹ کرتے رہے ہیں کہ جی ہمارے دور میں یہ تھا، ہمارے دور میں یہ تھا، ہمارے دور میں یہ تھا، چاہے ان کے دور میں کچھ بھی نہ ہو، اور بیسیکلی بڑی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے لوگوں کی، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو جو یاد ہوتی ہیں وہ آج کی مشکلات یاد ہوتی ہیں۔ ماضی کی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیشہ انسان، آپ کبھی بھی اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ ماضی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اکثر اچھی چیزیں ہی یاد آتی ہیں کہ ہم بچپن میں یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہم اس طرح کھیلا کرتے تھے، ہمارے یہ حالات ہوا کرتے تھے، اور جو حال ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اکثر رو ہی رہے ہوتے ہیں۔ یہی سائیکی جو ہے یہ الیکشنز کے اندر استعمال ہوتی ہے، اور یہ ٹرمپ کے خلاف خاص طور پہ استعمال ہوئی، اور لوگ دیکھتے تھے کہ کیا امریکہ کی عزت میں کمی ہوئی، تو اس کا جواب ہوتا تھا ہاں، واضح طور پہ امریکہ کی عزت میں کمی ہوئی۔ انہوں نے کوئی بھی ایسی پالیسی تھی، چاہے وہ ماحولیاتی آلودگی تھی، اس کو اٹھا کے انہوں نے جو ہے نا تھریش کر دیا تھا، اور 2019 کا جو سال ہے وہ ایک ایسا سال تھا امریکہ کے اندر جہاں 130 سالوں میں، گزشتہ 130 سالوں میں سب سے زیادہ کوئلے سے انرجی تیار کی گئی۔ ٹرمپ نے سرحدیں بند کر دیں، اس نے جو ہے نا دیواریں بنانا شروع کر دیں، اس نے امیگرینٹس کے لیے بہت سختی کرنا شروع کر دی۔ کئی ممالک جو کہ مسلمان اکثریتی ممالک تھے وہاں پہ ویزے کی پابندیاں لگا دیں، اس نے ٹریول بین کر دیا۔ تو اس حوالے سے بھی جو وہاں پہ رہنے والے جو امیگرینٹس ہیں، جو وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر چکے ہیں، جو وہاں پہ ووٹ ڈالنے کا حق حاصل کر چکے ہیں، ان کو ٹرمپ نے بہت برے طریقے سے مایوس کیا۔ چین کے ساتھ جو لڑائی کی، اس کا ٹرمپ کو بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ ٹرمپ کی ہر موو کا چین نے منہ توڑ جواب دیا، جس کی وجہ سے جو عالمی لیول پہ ایک ورلڈ پاور کا جو کنسیپٹ تھا امریکہ کے حوالے سے، ہر شخص نے کہنا شروع کر دیا کہ دنیا کی نئی سپر پاور چین ہوگا، دنیا کی نئی ابھرتی ہوئی طاقت چین ہے۔ چین نے امریکہ کو ہر محاذ پر شکست دے دی۔ تو وہ ایک کنسیپٹ تھا جس نے امریکہ کی عزت میں، عالمی عزت میں واضح طور پہ کمی کی۔ امریکہ نے یہاں تک کہ جرمنی جیسے شہروں کو نہیں چھوڑا، کنٹریز کو نہیں چھوڑا، ان کے خلاف بیانات داغ دیتے تھے۔ ٹرمپ نے نیٹو کو نہیں چھوڑا، نیٹو کے حوالے سے سٹیٹمنٹ داغ دیتے تھے، اور وہ کام کیے ٹرمپ نے جو کہ رشیا اور چائنا گزشتہ کئی دہائیوں سے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، وہ سب چیزیں ٹرمپ نے پلیٹ میں رکھ کے صرف اپنے خیالات کی بنا پر دے دی، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ واضح طور پہ نظر آتا تھا کہ پینٹاگون، واشنگٹن جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ سنک نہیں ہے۔ خاص طور پہ ترکی کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، سیریا کے اندر فوج تھیں، تو ایک صرف طیب اردوغان کے فون کے اوپر ٹرمپ نے وہاں سے فوجیں نکالی، نہ انہوں نے پینٹاگون سے ڈسکس کیا، نہ انہوں نے فرانس سے ڈسکس کیا، نہ انہوں نے UK سے ڈسکس کیا، نہ اپنے دیگر الائز سے ڈسکس کیا۔ اس طریقے سے جو ایران کے ساتھ ڈیل تھی اس کے اندر بھی انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ مایوس کیا، کیونکہ امریکہ اپنی زبان دے چکا تھا، امریکہ ایک ڈیل کر چکا تھا، لیکن سعودی عرب اور UAE اور دیگر اسرائیل کے کہنے کے اوپر یہ ڈیل ٹرمپ نے ایک جھٹکے کے اندر ختم کر دی۔ اسرائیل، مڈل ایسٹ اور ایران کے حوالے سے ایک جنگ کے حالات انہوں نے کریٹ کر کے رکھے 3 سال۔ بے شک وہ کہا ہی جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی، لیکن ان جتنے بھی مقامات پہ امریکہ کی فوجیں ٹرمپ کے آنے سے پہلے موجود تھیں، آج بھی ان تمام مقامات پر وہ فوجیں موجود ہیں، اور ان کا جو نعرہ تھا کہ US فرسٹ کا، اس حوالے سے بھی جو ہے پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنی ایک طرح سے ایک جو بالادستی تھی امریکہ کی سرپرستی تھی، جو بڑے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ بانٹ کے کھاتے ہیں، انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں چھوڑا، ان کو صرف وہ معاہدے پسند تھے جو کہ انہوں نے خود کیے۔ انہوں نے اوباما کی جتنی بھی پالیسیاں تھیں ان کو ختم کر دیا، انہوں نے ٹرانس پیسیفک ایگریمنٹ جو ٹریڈ کے حوالے سے تھا اس کو ختم کیا، انہوں نے WHO کے حوالے سے جو سارا کچھ پینڈیمک کے درمیان کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے، انہوں نے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے جو ہے نا اینڈ کر دی اپنے تعلقات کو، ایران ڈیل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں جو انہوں نے کیں، اور انہوں نے اس طریقے سے کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں آپ کو بھی آگے بتاتا ہوں کہ بائیڈن کی پالیسی کیا تھی، کہ کس طریقے سے ٹرمپ کو ایکسپوز کرنا ہے، یہی ان کی ساری الیکشن کمپین تھی۔ بہرحال انڈیا کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے
کہ انڈیا کے اوپر کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن انڈیا کا یہ بھی ہوگا کہ انڈیا کی جو گرم جوشی تھی ٹرمپ کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی۔ بائیڈن کی اگر آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں، جو الیکشن کمپین کی ویب سائٹ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ کشمیریوں کے حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے متنازع قانون بھارت کے اندر جو سی اے اور این آر سی ہیں، اس کے اوپر وہ واضح طور پہ آواز اٹھا چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پہ ہیومن رائٹ کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی واضح طور پہ اپنا موقف بیان کر چکے ہیں۔ بائیڈن جو ہے بیسیکلی وہ ایک کار سیل مین کے بیٹے ہیں اور انہوں نے 1987 اور 2007 میں 2 دفعہ صدارت کی دوڑ میں انہوں نے حصہ لیا تھا، لیکن تیسری دفعہ 2020 میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یا آپ یہ دیکھیں کہ 33 سال کا ان کا سفر ہے۔ پہلا الیکشن انہوں نے 33 سال پہلے لڑا تھا جو وہ ہار گئے تھے، اور آج 33 سال کے بعد وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ ٹرمپ کو مکمل طور پہ بد زبانی کا موقع دیا ہے۔ بائیڈن نے میڈیا کو جو ہے نا کیپچر کرنے کی بجائے کوشش یہ کی کہ ٹرمپ زیادہ سے زیادہ میڈیا پہ آئیں اور آ کے وہاں پہ وہ ایکسپوز ہوں، جبکہ بائیڈن نے جو کیا وہ صرف اور صرف یہ کیا کہ وہ محدود اور محتاط دونوں وہ رہے، تاکہ جو بھی ایک طرح سے اینٹی ٹرمپ ووٹ ہے، بیسیکلی ایک جگہ پہ تو یہ آ گیا تھا کہ ٹرمپ کے علاوہ کوئی بھی منظور ہے، یہ بیسیکلی ایک طرح سے بائیڈن کی جو کمپین تھی اس کا حصہ رہا۔ امریکہ کی جو روح کی جنگ تھی اس حوالے سے بات کی گئی کہ یہ امریکہ کی جو روح ہے کی جو جنگ ہے وہ ہے ڈیسنسی ہے، اور 4 برس انہوں نے کہا جی انتشار میں گزرے تفرقہ بازی کا خاتمہ کیا جائے گا اور ٹرمپ کی جگہ کوئی بھی ہوگا۔ بیسیکلی یہ جو الیکشن ہے یہ ٹرمپ کے خلاف ایک ریفرنڈم ہے۔ درمیانے خیالات کے لوگوں کو انہوں نے جو نا اپنی طرف راغب کیا، انہوں نے کوئی بھی نہ رائٹ نہ لیفٹ کوئی بھی ایکسٹریم ورژن انہوں نے چوز نہیں کیا، انہوں نے نہ لبرلز کی طرف سے جو ایکسٹریم ورژن تھے نہ ان کو فالو کیا، نہ جو کنزرویٹو کی طرف سے ایکسٹریم ورژن تھے نہ ان کو فالو کیا، انہوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا تاکہ کم سے کم وہ متنازع ہوں۔ اور ایک اور چیز کہا یہ جاتا ہے کہ جی بائیڈن کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اپنی کمپین کے لیے، پریزیڈنشل کمپین کے لیے، جبکہ ٹرمپ نے $1 بلین کی جو کمپین ہے وہ اپنے جو صدارتی جو آپ کا ٹینیور ہے پچھلے اس کے اندر پلان کی تھی۔ ایون محمد بن سلمان جیسوں نے اربوں ڈالر کی سپورٹ کی یا کروائی گئی وہاں سے، ان کے لیے کسی کی بھی کنٹری کی بازو مروڑ کے اپنے لیے سپورٹ لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ $14 بلین امریکن جو پریزیڈنشل الیکشن ہے دونوں جو پارٹیاں ان کی کمپینز کے اوپر خرچ کیا گیا، اور یہ سارا کا سارا پیسہ یا تو ٹی وی ایڈز میں گیا یا سوشل میڈیا کی ایڈورٹائزمنٹ میں گیا یا اجتماعات اور جلسے کرنے کے اوپر لگایا گیا۔ اکتوبر کے مہینے میں بیسیکلی ٹرمپ کی طرف سے کافی شاخ خرچیاں اور غلط اخراجات کیے گئے، جس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں $14 کروڑ جو تھے وہ بائیڈن کے پاس ٹرمپ کے مقابلے میں زیادہ تھے، جس کو انہوں نے بڑے پراپر طریقے سے استعمال کیا۔ اور ہر وہ ریاست بیسیکلی پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی تھی جلسوں جلوسوں کے اندر، اس دفعہ جو سب سے زیادہ انحصار کیا گیا وہ ٹی وی ایڈز پہ کیا گیا، کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے اور ان کو گھر بیٹھے بیٹھے پیغام پہنچایا گیا، اور وہ تمام ریاستیں جہاں پہ بائیڈن کو خطرہ تھا انہوں نے آخری مہینے میں بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو اپنا پیغام گھروں میں بیٹھ کے ان تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل خاموش رہے، نتائج کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، وہ آخری وقت تک انہوں نے ڈیسنسی کو مینٹین کیا، جبکہ ٹرمپ نے 4 نومبر کی رات کو یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں تو جیت چکا ہوں، اور اس وقت بیسیکلی وہ جیت بھی رہے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ جو پوسٹل بیلٹ ہیں 10 کروڑ ان میں سے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 80% جو ہیں وہ بائیڈن کے کھاتے میں چلے جائیں گے، اور وہ سارا کا سارا اب حالات یہ ہیں کہ ریاست نے پراپر طریقے سے بتایا ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے ایون وہاں کا جو میڈیا ہے انہوں نے پریس کانفرنسیں بند کر دیں ٹرمپ کی، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اتنا جھوٹ بول رہا ہے اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا آن ایئر ٹائم نہیں دے سکتے۔ ٹویٹر نے اس کی کئی ٹویٹس کو جو ہے نا تھریش کر دیا اور اس کے اوپر جو ہے نا اس کو بلیک آؤٹ کر دیا کہ یہ ٹویٹس جو ہیں ملک کی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اسے کہتے ہیں ریاست، اسے کہتے ہیں طاقت، کہ چاہے جو مرضی ہو سامنے جب ملک کا مفاد ہوتا ہے تو ریاست، ادارے، سسٹم سب مل کے چلتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو انہیں کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ پاکستان میں بھی شاید کوئی اس سے سبق سیکھا جائے اور میاں نواز شریف جو کہ یہ سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز
میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ان کو. یہ جمہوریت کے نام پہ یہ دھبا ہیں. وہ کہتی ہیں جی جو بھی میاں نواز شریف کے بیانیے سے متفق نہیں ہے اس کا گھیراؤ کیا جائے گا. کتنی بے شرمی کی بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ہوں, میرے والد صاحب ہیں, میرے چاچا ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, ہم سب کے نظریات مختلف ہیں. میرے والد صاحب نے 2013 کے اندر نون لیگ کو ووٹ دیا تھا, انہوں نے 2020 کے اندر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. میں 2013-2020 کے اندر میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. میرے چاچا یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں تمام مسائل کا حل ہے, تمام مسائل کی وجوہات ہیں, اور اس طریقے سے ہماری ساری فیملی کے اندر ہر بندے کے نظریات ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی میاں نواز شریف کی نظریات کے حوالے سے اختلاف کرے گا اس کا گھیراؤ کیا جائے گا, اس کو پارٹی سے نکالا جائے گا. اس سے بڑی ڈکٹیٹرشپ کیا دنیا میں آج تک آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ کہ جو ایک جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے, اختلافات جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں. جب انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اس فکرے کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہ ٹھوک کے کرتے ہیں. اور جب یہ جاہل اور نکمے لوگ جنہوں نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا, جب انہوں نے اپنا بیانیہ بلڈ کرنا ہوتا ہے, جب انہوں نے صرف اپنے بارے میں سوچنا ہوتا ہے, تو یہ اس طریقے سے اس ملک کی جمہوریت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جو بھی میاں نواز شریف کے بیانیے سے متفق ہوگا صرف وہی جمہوریت کا چیمپئن ہوگا, ورنہ سب کا گھیراؤ کیا جائے گا. آپ یہ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں وہ بڑے ہی خوفناک حد تک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا تو ایک طرح سے پلٹا ہی ہو گیا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے بلاول نے, اس کے علاوہ جنرل قیوم انہوں نے چھوڑا ہے, اور دیگر جتنے بھی ان کے وہاں پہ رہنما تھے نون لیگ کے جنہوں نے بھی چھوڑا ہے, ان کو پیپلز پارٹی آفر کر چکی ہے کہ جناب آپ آئیں پیپلز پارٹی کے اندر آئیں. یعنی کہ جو میاں نواز شریف کے بیانیے سے ناراض ہونے کے بعد اس پارٹی کو چھوڑے گا, اس کے لیے پیپلز پارٹی کی جو گزرگاہیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں, آئیں اور آ کے اس پارٹی کو جوائن. یہ کس طرح کا اتحاد ہے یار؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قوم کو پاگل بنا رہے ہیں, یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ڈیل ہو چکی ہے. گلگت بلتستان کے اندر واضح طور پہ اگر لیڈ ملتی ہے پیپلز پارٹی کو تو آپ سمجھ جائیے گا کہ کیا ہوگا. اگر اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی ایسٹس ہیں جو کہ ابھی نون لیگ کو چھوڑیں گے, وہ اگر پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے, صرف اناؤنس کرنا باقی ہے, ورنہ معاملات طے ہو چکے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا. اپنے دوستوں سے کاربر ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.